السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جب کاشف عباسی نے فیصل وارا سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، فیصل وارا نے اپنی گفتگو میں تاریخی مثالیں دی کہ مختلف رہنماؤں نے کس طرح معافیاں مانگی اور جیل سے رہائی حاصل کی۔ انہوں نے قومی استحکام اور سلامتی پر خدشات کا اظہار کیا اور موجودہ حالات کے تناظر میں سیاسی فیصلوں کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ فیصل وارا نے اپنے ملٹری کی پوزیشن اور کردار پر بھی گفتگو کی، جس پر مختلف آرائیں سامنے آئے۔ پروگرام میں ان اہم نکات پر تجزیہ کیا جائے گا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس وقت کے سیاسی اور قانونی چیلنجز کیا ہیں۔ کیا یہ آپشن ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے؟ دیکھیں، میں تو راشد صاحب آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ملک کی جو ہسٹری رہی ہے اس میں آپ نے ایوان سے پھانسی پہ چڑھتے دیکھا اور جیل سے ایوان میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیل سے وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایوان وہی ہو گیا نا سر، ایوان اسی کو کہتے ہیں، بڑا ایوان وہی ہے، ہمارے جیسے سینیٹر ہے، میں نے تو نہیں کچھ بیچتے نا، تو اس حساب سے تو ہسٹری تو آپ کے پاس ہے، لیکن یہ ڈینجر سوال کچھ اور ہے۔ سوال یہ ہے کیا عمران خان کو جیل سے نکالا جا سکتا ہے؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایسی کسی مذاکرات میں یہ ڈیل ہو سکتی ہے؟ آپ ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک اسپائی ماسٹر ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرائل کر رہے ہیں انصاف کی بنیاد کے اوپر، جو 70 سال آپ نے دکھایا ہے فوج نے، اس سے ریلیٹڈ لوگ جو اس کے بینیفیشری ہے یا اس کا حصہ تھے اس کانسپریسی کا، وہ چھوٹ جائیں گے قانونی طور پہ؟ کیسے؟ یہ ایسی بات ہے کہ کل اللہ نہ کرے کوئی بڑا لیڈر قتل کر دے، گولی مار دے، اور آپ کہیں کہ یہ مذاکرات کے تحت چھوٹ جائے۔ اس کے اندر یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ نے دوسرے ملکوں میں بھیج دیا ہے، ہم نے رپورٹ بھی بنا دی تھی۔ یہ پوائنٹ اس کے نہیں آئیں گے بس، چاہے وہ 9 مئی کی وجہ سے یا کسی اور میری کوشش یہ ہوگی کہ دعا یہ ہے کہ اس کے اندر سزائے موت والے حساب میں، ٹریٹر کے حساب میں فیاض حمید اور ہماریوں تک آگے تک نہ جائیں، اور وہ ایک جو بھی عمر قید ہے یا جتنی بھی قید ہے اس پر رہے۔ پتہ ہے یہ بات کرنا سوکھا ہے، کنٹرول جو ہے نا، حالات اس وقت ایک نائف سیچ پہ ہیں پاکستان میں، فیصلے یا جو کریں وہ یہ سوچ سمجھ کے کریں گے، اس ہر چیز کا ایوری ایکشن ہیز اے کانسیکوینس۔ آئی ہوپ وی انڈرسٹینڈ۔ سر ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ابھی شو پہ بیٹھ کے آپ ایک گاڑی دیتے، آپ لوگوں نے پچھلے دنوں، سر ایک سیکنڈ، آپ لوگوں نے شو پہ کہا جی آپ گرانے آ گئے پارٹی، میں نے ان سے کہا بھائی میں نے آپ کو کہا گھر میں پارٹی گرانے نہیں آیا، گورنمنٹ گرانے نہیں آیا۔ گورنمنٹ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو گرائیں گے نا اسے، آپ کھڑے ہوں گے تو میں گراؤں گا آپ کو، آپ کھڑے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے گراؤں؟ تو میں اٹھا رہا ہوں آپ کو، لیٹے میں اٹھا رہا ہوں آپ کو، اپنے وطن آپ کو اٹھا کے دے رہا ہوں کہ اٹھو ٹیکا لگایا کھڑے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں سر، ہم کب کھڑے ہونے آئے تھے؟ یہی وہ پرابلم ہے کہ ہر چیز ریاستی سگنیچر جو آپ ڈالتے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹی، دس از رانگ، دس نیڈس ٹو اسٹاپ۔ زبیر صاحب، so as probably directly or indirectly saying باہر آنے کا تو کوئی چانس نہیں، so بات چیت تو نہیں ہو سکتی۔ اب کیا سسٹم میں ریلیف یا سسٹم میں وہ کانفلکٹ ریزولوشن کدھر جائے گی، ہے یا نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کاشف، یہ ساری بچگانہ باتیں، کوئی کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہونے جا رہا، پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ پاکستان میں جب ایک کے خلاف کاٹا لگتا ہے تو سیاسی بنیادوں پر اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ عمران خان کو بھی جو بند کیا سیاسی بنیادوں پر، چلے یہ ابھی 9 مئی کا تو ابھی ہے نا، آج سے مہینہ پہلے جب بیل ہوئی تھی اور وہ لاسٹ بیل تھی تو پھر بھی نہیں چھوڑا گیا تھا، اس دن رات کو پنڈی میں کیس فائل کر دیا۔ پاکستان ایک فیصل، پاکستان از اے جوک ایز فار ایز جوڈیشل ہسٹری از کنسرنڈ، اور آج کل خاص طور پر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کسی کو بیل ہو گئی لاہور سے، جس طرح ایک وہ خاتون تھی خدیجہ، تو پھر ان کو میاں وادی کی پولیس آ کے پکڑ کے لے گئی 9 مئی کے کیس میں، پھر سرگودا کی پولیس، پھر کوئٹہ she had to go۔ سو آپ جب اتنا مذاق بنائیں گے تو کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، کوئی میں زبیر صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے ایک سنگل لائن سزا دے دیں گے، آپ عمر قید دے دیں گے، اس کے بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوئیں گے۔ میں اسی لیے کہا تھا کہ بات کرنا آسان ہے، بھٹو کو آئی ہوپ پھانسی نہ ہو، عمر قید ہو جائے۔ the day military trial starts also نا، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی چیز پھٹ جائے گی اس میں، but these are made، یہ بڑی باتیں ہیں کہ ایک سیاستدان کا، مقبول پولیٹیشین کا یہ ٹرائل کرنا۔ 34 سال صدام حسین، یا 24 سال یا 34 سال فل پاور کے ساتھ رہا، اور جن کی بدولت رہا ہو گیا وہ پتہ ہے ویسٹرن ورلڈ، اور ایک رات میں وہ فارغ ہو گیا۔ وہ اکیلا نہیں ہے، بہت سارے اس میں کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے کوئی سسٹم رک جائے گا کسی کے جانے آنے سے یا میرے آپ کے جانے آنے سے، یہ نہیں ہوتا۔ اس کی خدا نہ خواستہ کاؤنٹر مثالیں بھی موجود ہیں، ذرا آگے دیکھیں اپنے محلے خدا نہ خواستہ
اس کی بینیفیشری وہ ہوتے ہیں جو ہماری ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز آخری اور موسٹ امپورٹنٹ، دیکھیں سر، پارڈن کا آپشن بھی دنیا میں ہے سمیت پاکستان کے، پریزیڈنشل پارڈن ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان دیکھیں، میں تو آپ کو پاسبلٹیز بات کر رہا ہوں. تو پاسبلٹیز اوپن مجھے بریک لینی ہے 10 سیکنڈ ڈسکشن کو اوپن رکھیں، 10 سیکنڈ ڈبیٹ کی طرف چلیں، بات کریں. آج سر میں سب ایک تو فیصل نے کہا کہ ملک نہیں رکتا، ملک رکتا رہا ہوا ایوری ٹائم. پاکستان از سفرڈ، پاکستان از فار بیہائنڈ دی ریسٹ آف دی. مجھے بریک لینے دیں، ایک بریک لینے دیں. اسی وجہ سے